السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستوں، آج ویڈیو میں بنے رہیں اور آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے ہم کیا بتانے والے ہیں۔ حج کی فرضیت اور حج کی فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں، اب آخر تک سنیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس سفر حج، جس کے پاس اتنا مال ہو، سفر حج کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری میسر ہو جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے، اور وہ پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے لیے بیت اللہ حج فرض ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہو، یعنی اتنا آپ کے پاس دولت ہے کہ آپ یہاں سے مکہ شریف جا سکتے ہیں اور وہاں سے آ بھی سکتے ہیں، تو اتنی دولت آپ کے پاس ہے تو آپ پر حج فرض ہے۔ اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں ہو سکتا ہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ حج کی کتنی فضیلت ہے۔ میں اب فضیلت بیان کرتا ہوں کہ جو شخص حج کرتے ہیں ان کے بارے میں میرے آقا ترمذی شریف میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، جس آدمی نے حج کیا اور اس میں نہ تو کسی فحش بات کیا، نہ کسی کی نافرمانی کیا، نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا، وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر واپس ہوگا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے جنا تھا، یعنی اس دن کی طرح ہو جائے گا کہ جس دن وہ پیدا ہوئے تھے، یعنی تمام گناہ اس کے ختم کر دیا جائے گا، تمام خطاؤں کو معاف کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ حج بیت اللہ ضرور کریں۔ اور دوسری روایت، دوسری حدیث پاک میں میرے آقا ارشاد کیا فرماتے ہیں، مفلس کون شخص ہے، مفلس کون شخص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس سامان و اسباب نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے قیامت کے دن مفلس وہ شخص ہوگا جو دنیا سے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ ہر قسم کی عبادت لے کر کے آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ کسی کو گالی دینے کی یا کسی پر تہمت لگانے یا کسی کا مال کھا جانے یا کسی کو ناحق مار ڈالنے یا کسی کو ناحق مارنے کے گناہ بھی لائے گا، تو اس پر ایک ظلم کو ان کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا۔ یعنی یہ تمام چیزیں اگر اس کے ساتھ، جس انسان کے ساتھ اس نے کیا تھا، گالیاں دیا تھا یا تہمت لگایا تھا یا اس کی ناحق مال کھایا تھا، تو تمام نیکیاں اسے دے دیا جائے گا۔ تو اب اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی، اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی اور لوگوں کے حق باقی رہ جائیں گے، تو ان کے حقداروں کی اور برائیوں کی گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے کیا پتہ چلا؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے ہم دور رہیں، تاکہ کسی کے سر کی گناہ، آپ عبادت کرتے ہیں، اس
آپ کے اوپر پڑ جائے اور آپ کی نیکیاں قیامت کے دن ختم ہو جائے اور آپ کو دوزخ میں جانا پڑے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر ایک انسان کو اللہ کی بندہ سمجھ کر کے، اللہ کا بندہ سمجھ کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور کسی کو ناحق بھی گالی اور ناحق کسی کو نہ مارے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو چھوٹا تھا ریکویسٹ اور گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آگے شیئر کر دیں تاکہ اور بھی ہمارے بھائی کو جانکاری ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔